سے ڈاکٹر محمد اقبال خان علیہ رحمت و رحمان نے درس حاصل کیا۔ آج کی یہ جو تقریب ہے یہ سیلیبریٹ کی جا رہی ہے، جس کا یہ عنوان بھی یہی ہے کہ آج ہماری تقریر کا عنوان ڈاکٹر محمد اقبال خان علیہ رحمت و رحمان، جس کا یہ دن سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، جس کے لیے تمام اسکول اور تمام اساتذہ کرام جمع ہیں۔ تو یہ پڑھتے گئے اللہ نے علم دیا تو آپ نے اپنا ایف اے کا امتحان مرے کالج سیالکوٹ سے پاس کیا۔ مرے کالج سیالکوٹ سے امتحان پاس کرنے کے بعد آپ لاہور چلے آئے، کچھ ڈگریاں آپ نے لاہور سے حاصل کیں۔ لاہور سے ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد ہی وینٹ ٹو ابروڈ فار ہائر اسٹڈیز، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ ابروڈ چلے گئے، بیرون ملک چلے گئے، انگلستان چلے گئے۔ تو وہاں ان لوگوں کے طرز بود و باش کو دیکھا، رہن سہن کو دیکھا۔ علامہ اقبال قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ میں جتنا دیر وہاں رہا، حالانکہ لوگوں کی یہ طبیعت تھی کہ وہ دیر سے سوتے تھے اور دیر سے جاگتے تھے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام تو میں کہتا ہے ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز، میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز، جلدی سونا اور جلدی اٹھنا انسان کو تنومن تندرست اور صحت مند بناتا ہے، اس کا دماغ کام کرتا ہے۔ لیکن وہ لندن کے لوگ ایسے نہیں تھے، وہ دیر تک رات گئے تک جاگتے رہتے تھے اور صبح 10-11 بجے ان میں سے کوئی نماز پڑھنے نہیں اٹھتا تھا۔ ایک میں تھا جو لندن میں تہجد کی نماز کے ساتھ جاگ کر درود شریف پڑھ کر میں جو ہے آقا دو جہاں فخر موجودات سرور کونین سید المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نماز کے بعد باقاعدہ درود و سلام بھیجتا تھا۔ کس کی گواہی چاہیے؟ کون دیکھ رہا تھا؟ اس پر علامہ اقبال کی اپنی گواہی اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سار خیزی، نظام پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ میرے اقبال، میرے شاعر مشرق، میرے پٹا فیست، جو میری محبوب شخصیت ہے، جس کے علم سے جس کے ربط تعلق و اسلام سے میرے دماغ پر بہت گہرا اثر ہے۔ میں انہیں اپنے ہادی سمجھتا ہوں، اپنا مرشد سمجھتا ہوں، اپنا پیر سمجھتا ہوں کہ جس نے اپنی قوم کو جگایا، سوئی ہوئی قوم کو جگایا، واپس آئے، اس نے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کا تصور دیا۔ علامہ اقبال کو ابھارا، نوجوانوں کو ابھارا، نوجوانوں کے سوئے ہوئے خوابوں کو جگایا، ان کو بیدار کیا، گلی گلی کوچے کوچے میں بچوں کو جا کر یہ بات بتائی، شگاف الباس میں کہی کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا کہ جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا، تجھے اس قوم نے پالا، اپنی آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا قدموں میں جس نے تاج سرے دارا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا کہ جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے پالا ہے اس قوم نے اپنی آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا قدموں میں جس نے تاج سرے دارا، بھلا دی جو اسلاف سے میراث پائی تھی۔ جب ہم تھے تو ہم نے سلیب کو ختم کیا، جب ہم آئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے نوجوان پیدا ہوئے، انہیں 5 لاکھ جانوں کا نذرانہ دے کر سلیب والوں سے بیت المقدس آزاد کرایا اور مسلمانوں کے حق میں چابی دی۔ تم کہاں سوئے کھڑے ہو؟ انہیں نوجوان کو بتایا I read this lesson again please see and correct it، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا کہ جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، مجھے پالا اس قوم نے اپنی آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا قدموں میں جس نے تاج سرے دارا، بھلا دی جو اسلاف سے میراث پائی تھی، بھلا دی جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ تو پیارے بچوں، آپ کی شب و روز کافسوں سے، شب و روز محنت سے لوگوں کو جگایا، نوجوانوں کو یہ سبق یاد دلایا، در در گئے،
مولانا محمد علی جوہر ہے نا، جیسے نوجوان انہوں نے کھڑے کیے تو ملک کے کونے کونے برِ صغیر کے گوشے گوشے سے یہ آواز آنے لگی کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ آپ نے گلی گلی کوچے کوچے میں نوجوانوں کو جگایا۔ انہوں نے کہا کہ انگریز کی مثال ایک لومڑی جیسی ہے، یہ کیننگ ہے، یہ مکار ہے، یہ چلاک ہے، اس کی مثال ایسے ہے، اس نے ہمیں ہمارے ملک سے جانا ہے، یہ ہمارا وطن ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نے اس کو بسانا ہے۔ یہ انگریز جو ہے یہ کچھ دیر کے لیے آیا، یہ بہت بڑا کیننگ ہے، یہ بہت بڑا چلاک ہے، آج آیا ہے کل یہ چلا جائے گا۔ انگریز کی مثال جو علامہ اقبال نے دی ہے وہ میں آپ کو سناؤں۔ وہ مثال یہ ہے کہ آپ نے کہا جس طرح کوئی بازار میں کوئی بندر والا آتا ہے، ڈگڈگی بجاتا ہے، ڈگڈگی بجا کر وہ چلا جاتا ہے، وہاں سے کچھ پیسے لیتا ہے، اپنی جیب گرم کرتا ہے، اپنی جیب گرم کر کے آگے والی بازار میں، پھر آگے والی بازار میں، آگے والی بازار میں چلا جاتا ہے۔ بازاریں اس کی نہیں ہیں، یعنی بازاریں انگریز کی نہیں ہیں، یہ دکانیں، یہ بازاریں، یہ شہر، یہ ملک، یہ صوبے، یہ کنٹری، یہ سب کچھ ہمارا ہے، ہم اس کے مالک ہیں، ہمارے پاس ہی رہے گا۔ اس انگریز نے جانا ہے۔ آپ کے ایک شعر سے میں آپ کو بھولا ہوا سبق یاد دلاتا ہوں۔ گیا دور سرمایہ داری کیا، گیا دور سرمایہ داری کیا، دکھا کر تماشا مداری کیا۔ یعنی انگریز جو ہے یہ مداری ہے، یہ جگلر ہے، یہ کنجرر ہے، یہ آج ہے کل نہیں ہے، یہ تماشا دکھا کر چلا جائے گا۔ گیا دور سرمایہ داری کیا، دکھا کر تماشا مداری کیا، اٹھا ساکیہ پردہ اس راز سے۔ ساکی اللہ نے کس کو کہا ہے؟ اللہ کو کہا ہے۔ اٹھا ساکیہ پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ یہ مسلمان جو ہیں ان میں قوت نہیں ہے، ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کا کمپٹیشن کر سکیں، مسلمان جو ہیں بظاہر ان کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن اے میرے مولا کوئی ایسے ممولے پیدا کر جو وقت کے شہباز کی گردن نوچ کر پکڑ لیں، ہے نا، ان کے پروں کو نوچ لیں اور ان کو دبوچ کر مار دیں اور اپنے وطن عزیز کو اسے آزاد کرا لیں۔ پھر اللہ پاک نے ٹیپو سلطان جیسے پیدا کیا، ٹیپو سلطان فتح علی، ٹیپو سلطان فتح علی، known as ٹیپو سلطان۔ Sultan Fateh Ali, known as Tipu Sultan, died in the battlefield many years ago. He was a king of Srungapattam. سلطان فتح علی جو ٹیپو سلطان کے نام سے مشہور ہے، his father name was حیدر علی خان، اس کے باپ کا نام حیدر علی خان تھا۔ وہ بہت بڑا بہادر انسان تھا۔ جب وہ سرنگا پٹم کے قلعے میں لڑا اپنوں کی غداری سے تو 3 دن تک انگریز اس کے قریب نہیں آیا، ہے نا۔ when he was died his sword was clutched in his hand. جب وہ فوت ہوا، جب اس کی شہادت ہوئی، اس کی تلوار اس کے ہاتھوں میں کھچی ہوئی تھی۔ یہ آٹا دال بنیا بیچنے والا انگریز 3 دن تک اس بہادر انسان کے قریب نہیں آیا۔ لیکن غداری کس کی تھی؟ غداری ہم مسلمانوں کی تھی۔ صادق از بنگال، جعفر از دکن، جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگے دین، ننگے قوم، ننگے وطن غدار پیدا ہوئے۔ انہوں نے میر جعفر اور میر صادق نے غداری کی، ہمارے یہ درش شستارہ ٹیپو سلطان ہم سے جدا ہو گیا۔ تو ایسے قلندر، ایسے مرد مجاہد علامہ اقبال کے اسباق سے پیدا ہوئے بیٹے۔ گیا دور سرمایہ داری کیا، دکھا کر تماشا مداری کیا، اٹھا ساکیہ پردہ اس راز سے، اٹھا ساکیہ پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، نگاہ مسلمان کو تلوار کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ پیارے بچے، میرا اقبال ایک قادر الکلام مقرر، قادر الکلام مقرر، بے مثل قانون دان، سیاست و تدبر میں لاسان انسان تھے۔ آپ روس کے
آئیڈیا آف اشتراکیت کے خلاف تھے. آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے, میں نے ان کی کتابوں میں پڑھا ہے, آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں. دا نیمز آف some books are, he wrote many poems, he wrote many books in 7 languages. 7 زبانوں میں آپ نے لکھی ہیں, کتابیں بھی لکھی ہیں, اور شاعر حق زبان بھی ہیں. 7 زبانوں میں شاعری بھی کی ہے. دا نیمز آف some books are بانگ درا, بال جبریل, پیام مشرق, جاوید نامہ اینڈ زبور عجم. تو پیارے بچوں, ان میں کیا سبق ہے؟ ساری کی ساری کتابوں کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ امام الانبیاء سے محبت کریں, آپ انڈیپینڈنٹ رہیں, آپ خوددار رہیں, کسی کے محتاج نہ رہیں. تمام کتابوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے آزاد ہونا ہے. گیا دور سرمایہ داری گیا, دکھا کر تماشا مداری گیا, اٹھا ساکیا پردہ اس راز سے, لڑا دے ممولے کو شہباز سے, خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر, جگر سے وہی تیر پھر پار کر, نگاہ مسلمان کو تلوار کر, تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے, دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے. ہوا پیارے بچوں, یہ مشرق کیا, یہ مغرب کیا, یہ شمال کیا, یہ جنوب کیا, کم عمری میں اقبال کے چرچے پوری دنیا میں